السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ میرے چینل پر آتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یار تم مجھے اپنے سینے پر ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتی؟ ضمیر نے الفت کو بازو سے تھامتے خود کے قریب کیا تو الفت کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہوئیں۔ ضمیر پلیز، ابھی میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی کچھ دن انتظار کر لو۔ الفت نے ٹوٹتے الفاظوں میں ضمیر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ضمیر کی آنکھوں میں اتری چمک دیکھ کر اس کے دل کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ آج اس کی نہیں چلنے والی۔ الفت نے ضمیر کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو ضمیر نے اپنی گرفت دوبارہ سے مضبوط کی۔ یار ہماری شادی کو 2 ہفتے ہونے والے ہیں اور ہم دونوں ابھی تک کنوارے ہیں۔ شادی سے پہلے تو تم بہت دعوے کرتی تھی، تب اتنے سہانے خواب دکھا کر ویسے نہیں کرو۔ دیکھو اچھا رومانس سینے سے ہی شروع ہوتا ہے، دیکھنا تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ ضمیر نے بات بنا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن الفت کو لگا اس کا دل سینہ پھاڑ کر ابھی باہر نکل آئے گا۔ سر نفی میں ہلاتے ضمیر سے آزاد ہونے کی کوشش بیکار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ ضمیر پلیز۔ الفت نے دوبارہ سے محنت کی، لیکن تب تک ضمیر پورے جوش کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ ضمیر کے ملتے لمس کے ساتھ ساتھ دل میں مزید خوف ابھرنے لگا تو آنکھیں پھٹنے کی حد تک باہر آئیں، لیکن ضمیر نے اب طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ آج پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تبھی الفت کے لمس کو دل تک اتارتے اس کا ایک ہاتھ پیٹ سے چلتا ہوا سینے تک پہنچا تو الفت باقاعدہ تڑپتی محسوس ہوئی۔ الفت میں جتنی گھبراہٹ بڑھنے لگی، لیکن اس کے گندے جسم سے آتی خوشبو ضمیر کے دل کی بے چینی کو بڑھانے لگی۔ چونکہ پورے گھر میں کوئی بھی نہ تھا، اس لیے الفت کی چیخوں کو اگنور کرتے ضمیر نے الفت کو اپنے حصار میں لیتے قدم پیچھے بیٹھ کے جانب بڑھائے۔ زبردستی الفت کو بیڈ پر لٹایا تو الفت کی آنکھوں سے خوف کے مارے نہ جانے کتنے ہی آنسو بہہ نکلے۔ ضمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے دونوں میں فاصلہ ختم کرنا شروع کیا تو الفت کو لگا جیسے ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ ضمیر کو روکنے کی ہر کوشش بیکار ہوتی محسوس ہونے لگی تو آنسوں کی رفتار بھی تیز ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ضمیر نے جیسے کیسے کر کے دونوں میں فاصلہ ختم کیا تو الفت کی چڑی جوانی اور اس کا ملائم گورا بدن، جس کو جہاں سے بھی چھوتا دل کو قرار ہی ملتا، ایسی خوبصورتی دیکھتے ہی ضمیر بھی اپنے مکمل ہوش کھو چکا تھا۔ اب تو الفت کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ضمیر نے فوراً ہی الفت سے تعلق قائم کیا تو ایک دھاڑتی ہوئی چیخ پورے گھر میں بلند ہوئی۔ الفت کا حلق ایک سیکنڈ میں ہی خشک ہوا، دل نے جیسے چند سیکنڈ کے لیے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ جسم میں ہلکی کپکپی اترنے لگی، جبکہ اگلی سانس لینا بھی دشوار محسوس ہونے لگا۔ پتھرائی حالت میں ایسے ہی لیٹی رہی، پورا جسم سخت ہو کر اکڑتا ہوا محسوس ہوا، لیکن ضمیر نے الفت کی کسی بھی حالت غیر کا نوٹس لیے بغیر ہی اپنے دل کی آگ جی بھر کر بجھائی تو چند منٹ بعد ہی الفت سے الگ ہوتا بیڈ پر گرتے ہوئے لیٹا، چہرے پر پسینہ، جبکہ دل کی دھڑکن اب تیز سے نارمل کی طرف جاتی محسوس ہوئی تو دل کو اب پورا سکون حاصل ہو چکا تھا۔ جبکہ باہیں پھیلائے پتھرائی حالت میں الفت کی نظریں بس چھت پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ضمیر نے چہرہ موڑ کر الفت کو دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آگے گھورتے الفت کے گالوں پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا تو الفت کی روح ایک دم سے جسم میں واپس اتری، رکی سانس دوبارہ چلنے لگی تو دل نے بھی دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ہی گھبرا رہی تھی۔ ضمیر کی آواز آہستہ سے کانوں میں ابھری، لیکن جسم ابھی بھی پوری طرح پتھرائی حالت میں ہونے کی وجہ سے سر تک ہلانا ناممکن ہوا۔ ضمیر نے چہرے پر چلتا پسینہ صاف کیا اور بیڈ پر اٹھ بیٹھا تو بیڈ پر بکھرے سرخ نشانوں کو دیکھتے ہی چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ چہرہ موڑ کر دوبارہ سے الفت کے حسین سراپے پر نظر دوڑائی تو دل کا سکون مسکراہٹ کی شکل میں ہونٹوں پر ابھرنے لگا۔ الفت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو نرم گرم پیٹ سے ملتا سکون ضمیر کے جذبات دوبارہ سے جگانے کے لیے کافی تھا۔ الفت کی ایسی پرسکون حالت کو ہی تھوڑی دیر دیکھتا رہا، جبکہ الفت ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تو ضمیر کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک دوبارہ سے ابھرتی محسوس ہونے لگی۔ الفت کو اپنی باہوں میں بھرتے اس کے ہونٹوں کا رس پھر سے دل تک اتارنے لگا تو اب پہلے سے بھی زیادہ سکون ملتا محسوس ہوا۔ الفت جو کہ ضمیر کی موجودگی سے بالکل انجان بس پھٹی آنکھوں سے چھت کو ہی گھور رہی تھی۔ ضمیر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے دوبارہ سے اپنے دل کی خواہش پوری کرنی شروع کی تو ایک ہلکی سی سسکیوں بھری چیخ کانوں میں ابھری۔ ایک نظر دوبارہ سے الفت کے بہتے آنسو دیکھے تو اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ الفت کا کوئی بھی رد عمل نہ کرنا ضمیر کے لیے بھی باعث سکون بنا تو دوسری دفعہ بھی اپنے دل کی پیاس جی بھر کے بجھائی۔ بہت دیر تک الفت کے جسم کی خوشبو سے خود کو معطر کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا تو چہرے پر تھکاوٹ سے پسینہ مزید واضح ہو چکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مستقل مسکراہٹ سجائے کافی دیر تک ایسے ہی لیٹا چھت کو ہی دیکھتا رہا۔
پھر الفت کے گال پر پیار سے بوسہ دیا تو نظر سرخ ہو چکی بیڈ شیٹ پر گئی، جہاں دونوں کے ملن کے سرخ ہو کر جم چکے نشان اب واضح ہو چکے تھے۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو فریش ہونے واش روم کا رخ کیا۔ الفت نے بھی گہرے لمبے سانس لیتے خود کے دل کی دھڑکن دوبارہ سے نارمل کرنے لگی۔ جسم پوری طرح پتھرا چکا تھا، ہلنے کی کوشش بھی کی لیکن جسم نے ساتھ نہ دیا۔ ٹانگیں اکڑی ہوئی محسوس ہوئیں تو بمشکل اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ کر اٹھاتے ہوئے چہرے پر چلتے آنسو صاف کیے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تو سانس دوبارہ سے بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تو جسم میں بھی جان اترنے لگی۔ بہت کوشش کر کے اپنی کھلی ٹانگیں اکٹھی کی تو ریڑھ کی ہڈی تک ایک سرسراہٹ اترنے لگی۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی تو دماغ موجودہ حالت میں واپس آ چکا تھا۔ پورے جسم کی طاقت اکٹھی کر کے اٹھ کر بیٹھی تو سامنے نظر آتے خون کے داغ دیکھتے ہی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیلی۔ خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھتے نکلتی ہوئی چیخ کو روکا، پھر آنکھوں کو ملتے ہوئے دوبارہ سے موجود داغ دیکھنے لگی جو کہ اب اس کی ٹانگوں پر بھی جم چکے اور بیڈ شیٹ بھی پوری طرح دوسرے رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ چہرے پر تکلیف سے ہلکا سا غصہ ابھرنے لگا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ضمیر الفت کے پاس کھڑا ہوا۔ ایک نظر دوبارہ سے الفت کی حالت دیکھی تو چہرے پر تھوڑی سنجیدگی بنائی۔ الفت نے چہرہ اٹھا کر کھا جاتی نظروں سے ضمیر کو گھورا تو ضمیر کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر غصے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ہو گیا سکون، کر لی اپنی مرضی، مجھے تکلیف دے کر دل راضی ہو گیا نا تمہارا؟ الفت ایک دم ہی بھڑکی تو ضمیر کا ہلکا سا قہقہا نکلا۔ آگے کو جھکتے الفت کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اس کے نرم گلابی ہوتے ہونٹوں پر بہت گہری محبت کی مہر لگائی تو الفت پھٹی نظروں سے ضمیر کو ہی گھور رہی تھی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوا یار، ساری دنیا کرتی ہے، میں نے کون سا کوئی الگ کام کیا ہے؟ تم ایسے ہی ڈر رہی تھی، اب جلدی سے کپڑے پہن لو، ایسا نہ ہو میری نیت دوبارہ سے بگڑ جائے۔ ضمیر نے مسکراتے الفت کی نظروں سے نظریں ملاتے بات کی تو الفت کی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ ہلکا سا دھکا دیتے ضمیر کو خود سے دور کیا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم نے ساتھ نہ دیا۔ تھوڑا سا لڑکھڑائی تو ضمیر نے جلدی سے الفت کو سہارا دیتے اس کا بازو اپنے کندھے پر اٹکایا۔ تھوڑا چلو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان نہیں ہو۔ ضمیر نے تسلی کرواتے الفت کو چند قدم اپنے بازو کے سہارے سے چلایا تو الفت کی ٹانگوں کی طاقت واپس لوٹی۔ تم بہت برے انسان ہو ضمیر، ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ الفت نے دھیرے سے شکوہ کیا تو ضمیر نے سینے پر ہاتھ رکھتے عاجزی دکھائی اور الفت کو واش روم کے دروازے تک چھوڑا۔ الفت بھی دروازہ پکڑتے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ ضمیر نے ایک تھکاوٹ سے بھرپور انگڑائی لی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ الفت نے خود کو گرم پانی کے سپرد کیا تو جسم پر ہوتی ٹکور سے سکون محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک ایسے ہی کھڑی رہی تو جسم دوبارہ سے نارمل حالت میں آ چکا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو نظر سامنے صوفے پر براجمان ضمیر پر پڑی جو کہ پرسکون چہرے کے ساتھ موبائل میں بزی تھا۔ چہرے پر دوبارہ سے غصہ ابھرا تو چہرہ ہی دوسری جانب پھیر لیا۔ جلدی سے بیڈ کی چادر اتاری تو اس پر لگے نشان دیکھتے ہی دل کیا ضمیر کا گلا ہی دبا دے، لیکن اپنے غصے کو قابو کرتی ہوئی دوسری چادر بچھائی اور تھکے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تو ضمیر نے بھی موبائل سائڈ پر رکھا۔ تم بیٹھو، میں دونوں کے لیے بہترین سی کافی بنا کر لاتا ہوں۔ الفت نے آنکھیں بند کرتے دماغ کو سکون دینا شروع کر دیا تو تھوڑی ہی دیر میں ضمیر کافی لے کر کمرے میں داخل ہوا تو الفت نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کافی کا مگ الفت کو تھمایا تو موبائل پر آتا میسج دیکھ کر ضمیر کے چہرے کی مسکراہٹ بھی آہستہ سے سنجیدگی میں بدلنے لگی تو الفت کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ منہ بسورتے بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اب تو اپنی مرضی کر بھی لی ہے، اب کیوں منہ لٹکا ہوا ہے؟ الفت نے طنز کرتے احوال پوچھا تو ضمیر کی ہلکی سی ہنسی نکلی۔ کچھ ضروری کام کے لیے آج رات ہی دبئی نکلنا پڑے گا، تقریباً 6 مہینے لگ جائیں گے۔ ضمیر نے ہونٹ بھینچتے بات کی تو الفت کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی جو کہ فوراً ہی سکون میں بدلی، لیکن ایسے اچانک؟ الفت تھوڑا حیران ہوئی تو ضمیر نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں جانا ضروری ہے، میں گھر والوں کو خود ہی اطلاع کر دوں گا، تم ریلیکس کرو، میں کچھ ضروری چیزیں لینے مارکیٹ جا رہا ہوں، تو رات کا کھانا بھی لے آؤں؟ ضمیر نے کوٹ پہنتے سوال کیا تو الفت کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس حالت میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی؟ پتہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا۔ الفت ایک دم سے بھڑکی تو ضمیر نے چونک کر چہرہ موڑا۔ اچھا بابا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ پوچھا ہی ہے۔ ضمیر نے فوراً ہی الفت کو ریلیکس کروایا تو الفت بھی سچ چھٹکتے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ تم فارس کو کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ الفت نے تھکاوٹ سے آنکھیں موڑتے ہلکی آواز میں سوال کیا تو ضمیر نے سر نفی میں ہلایا۔ میرا ہی جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مجھے کچھ ٹائم لگ جائے گا واپسی پر۔ ضمیر نے چلتے چلتے بات کی اور فوراً ہی باہر کا دروازہ لاک کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ الفت نے بھی خود پر بلینکٹ اوڑھا تو نرم گرم ملتے سکون سے فوراً ہی اپنی پچھلی زندگی کو سوچتے سوچتے نیند میں جا چکی تھی۔
جب گھر میں ہر طرف خوشی اور گہما گہمی کا ماحول الفت کی شادی کو چار چاند لگا چکا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی اور سب اپنا اپنا کام جلدی پورا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ جب دوپہر کو الفت نیند سے جا کر کمرے سے باہر آئی، چہرے پر سکون اور رونق سے سب گھر والوں کو مصروف دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ خود ہی چلی آئی۔ شادی کے چلتے الفت کے ذمہ بس خود کو تیار کرنا ہی تھا، اس لیے کھانے سے فری ہو کر دوبارہ کمرے کا رخ کیا تو سامنے موجود ٹیبل پر موبائل کی چمکتی روشنی دیکھتے ہی قدم موبائل کی جانب بڑھائے۔ اسکرین پر ضمیر نام دیکھتے ہی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو جلدی سے کال اٹھا کر موبائل کان کو لگاتے واپس آ کر دروازہ بند کیا۔ میں نے سوچا اپنی بیوی کا حال چال ہی پوچھ لوں، کہیں کام کر کے تھک ہی نہ گئی ہو۔ فون کی دوسری طرف سے آتی آواز پر الفت کی بے اختیار ہی ہنسی نکلی تو منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی آواز تھوڑی مدھم کی۔ میں کوئی کام کر ہی نہیں رہی جناب، اپنی شادی پر بھی بھلا میں نے ہی کام کرنے ہیں تو کیا فائدہ شادی کا۔ الفت نے ادا سے بات کی تو ضمیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ بالکل ٹھیک کہا، میری بیوی بھلا کام کیوں کرے گی، میری بیوی تو راج کرنے والوں میں سے ہے۔ ضمیر نے دلجوئی کی تو الفت کو بھی اپنی خوش قسمتی پر رشک ہوتا محسوس ہوا۔ ادا سے بیڈ پر لیٹی تو خیالوں میں ضمیر سامنے نظر آتا محسوس ہونے لگا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا آج رات کو تمہارے درشن کرنے کے لیے آ جاؤں۔ ضمیر نے چند سیکنڈ ٹھہر کر بات کی تو الفت ایک جھٹکے سے اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ چہرے پر فوراً ہی سنجیدگی آئی تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ارے نہیں نہیں، ایسا ظلم نہ کرنا، سب گھر کے اندر باہر آ جا رہے ہیں، ایسے ہی کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا۔ الفت کے ایسے گھبرانے پر ضمیر نے بھی دل کھول کر کہا مارا تو الفت کی پریشانی تھوڑی گہری ہوئی۔ میں مذاق نہیں کری ضمیر، ویسے بھی کیا جلدی ہے، میں نے کل خود ہی آ جانا ہے۔ الفت نے سمجھانے کا انداز اپنایا تو ضمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کل تک کا انتظار بھی تو میری جان لے رہا ہے، اب اس کا کیا کروں، 2 دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھا تک نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا یار، بس 5 منٹ کے لیے۔ ضمیر کا لہجہ التجائیہ ہوا تو الفت کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دوبارہ سے واپس آئی۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوا، میں اپنی بیوی سے ملنے آ رہا ہوں، کچھ غلط تھوڑی کر رہا۔ ضمیر نے فوراً ہی بات کاٹتے اپنی منمانی چاہی تو الفت کی ہلکی آواز کی ہنسی دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا ضمیر، صبر رکھو، انتظار کرو، انتظار دلوں کو جوڑتا ہے، بس آج کی ہی تو رات ہے، کل تمہارے پاس ہی ہوں گی تو جی بھر کے دیکھ لینا۔ الفت تھوڑا روحانسی ہوئی تو ضمیر نے بھی گہرا سانس لیتے اپنے دل کو رکنے پر مجبور کیا۔ دونوں کافی دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ فون بند کر کے الفت نے تیاری شروع کی اور کچھ دیر تک مہندی کی رسم بھی شروع ہو گئی۔ آدھی رات سے بھی زیادہ دیر تک مہندی کا فنکشن چلا تو الفت پوری طرح تھک کر چور بیڈ پر آ کر گری تو گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوسرے دن تھکاوٹ سے تھوڑا لیٹ آنکھ کھلی تو گھر میں بارات کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کچھ دیر تک الفت نے بھی تیار ہو کر پارلر کا رخ کیا اور تیار ہو کر سبھی ہال پہنچے۔ شام تک تمام رسم و رواج کے ساتھ ضمیر الفت کو بیاہ کر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی گھبرائی حالت میں سہاگات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جب ضمیر کمرے میں داخل ہوا تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ ضمیر نے بھی الفت کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ جائے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت کے بعد ضمیر نے الفت کا ہاتھ تھاما تو الفت کی آنکھیں بڑی ہونی شروع ہوئیں، لیکن خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تو ضمیر کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی۔ الفت کو گلے سے لگایا تو الفت کو لگا جیسے ابھی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ ضمیر کے دل کی بے چینی جبکہ الفت کے دل کا خوف دونوں ہی برابر بڑھنے لگے۔ ضمیر نے الفت سے فاصلہ ختم کرنا شروع کیا تو الفت کی بھیگتی پلکیں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا تو الفت نے ضمیر کا بازو اپنی کمر سے نکالتے تیز سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز ضمیر، مجھ سے آج کچھ نہیں ہوگا، پلیز۔ الفت کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تو ضمیر نے ایک گہرا سانس لیتے الفت کے سامنے ہوا۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، پہلے ایسا ہوتا ہے، تم ریلیکس کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ضمیر نے پاس ٹیبل پر موجود پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے بھڑکتے جذباتوں پر ڈالتے الفت سے تھوڑا فاصلہ بنایا تو الفت کو بھی سکون کا سانس آتا محسوس ہوا۔ ایک نظر منہ بسورے بیٹھے ضمیر کو دیکھا تو الفت کی پلکیں دوبارہ سے بھیگی۔ سوری ضمیر، میں تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک ہی کیا ہوا۔ الفت کی آواز بھر آئی تو ضمیر نے گہرا سانس لیتے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے الفت کی نظروں میں چمکتی نمی دیکھی تو انگوٹھے کی مدد سے اس کی پلکیں صاف کی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، پہلے تھوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، تم پریشان نہیں ہو، ہم 1-2 دن بعد ریلیکس ہو کر ٹرائی کر لیں گے۔ ضمیر نے دھیمے لہجے سے الفت کو سمجھایا تو الفت کو بھی تھوڑا بہتر محسوس ہونے لگا۔ دونوں کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ دوسرے دن ولیمے کا فنکشن بھی بہت اچھے سے گیا۔ دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے باقی گھر والے بھی خوش تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ ملنے پر راضی تھے، بس اب ایک ہی دوری رہ گئی تھی، وہ بھی جلدی دور ہو جانی تھی۔
چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں راحت لیے دونوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا سفر شروع کر دیا۔ 3-4 دن ایسے ہی بہت آرام سے گزرے تو ایک رات الفت چینج کر کے کمرے میں آئی تو ضمیر کی آنکھوں میں نظر آتی چمک سے ہی اس کے ارادوں کا اندازہ ہونے لگا۔ چہرے کی مسکراہٹ آہستہ سے غائب ہوتے سنجیدگی میں بدلی تو بیڈ پر بیٹھتے ہی ضمیر نے الفت کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگایا۔ کچھ دیر دونوں ریلیکس ہو کر باتیں کرتے رہے تو ضمیر نے الفت کو اپنی جانب کھینچتے تھوڑی دوری ختم کرنا چاہی تو الفت کے دل کی دھڑکن پھر سے بڑھنے لگی تو خود کو سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن بے سود۔ ضمیر نے الفت کو گلے سے لگایا تو الفت کے چہرے کا رنگ ایک دم سے ہی سفید لٹھے میں بدلنے لگا۔ ضمیر نے الفت کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے جسم کی آتی خوشبو کو دل میں اتارا۔ تب تک الفت کی برداشت مکمل ختم ہو چکی تھی۔ ضمیر کا ہاتھ پیٹ سے چلتے ہوئے سینے کی جانب بڑھنے ہی لگا تبھی الفت نے ایک ہی جھٹکے سے ضمیر کو خود سے الگ کرتے لمبے لمبے سانس لیتے ہاتھ کے اشارے سے ضمیر کو خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ ضمیر بھی الفت کی ایسی بگڑی حالت دیکھی تو چند سیکنڈ تک تو سمجھ نہ سکا۔ الفت جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ضمیر کو بھی ساری بات سمجھ آئی۔ ماتھے پر بل پڑے تو آنکھیں سکیڑتے ہوئے الفت کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو ہی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں الفت کی طبیعت دوبارہ سے بحال ہوئی تو نظریں اٹھا کر ایک دفعہ ضمیر کو دیکھا تو چہرے پر شرمندگی خود ہی ظاہر ہونے لگی۔ سوری ضمیر، میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن پتہ نہیں پورے وقت پر کیا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ الفت کی بات پر ضمیر کے ہونٹوں پر پتھر آئی خاموشی الفت کو بھی پریشان کر گئی۔ چند سیکنڈ دونوں میں خاموشی بنی رہی تو الفت دوبارہ سے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ الفت کچھ بھی کہتی ضمیر نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کی اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ الفت کی پلکوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے لیکن وہ جانتی تھی اس سب میں زیادہ قصور الفت کا ہی ہے، اس لیے ضمیر کو دوبارہ سے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات ایسے ہی لیٹی چھت پر نظریں جمائے نہ جانے کب تک اپنے اور ضمیر کے رشتے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزرے۔ ضمیر کا موڈ تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن دونوں میں تعلق ابھی تک قائم نہیں ہوا جس کی وجہ سے ضمیر بھی کافی پریشان تھا۔ الفت چاہتے ہوئے بھی اپنا خوف ختم نہیں کر پائی۔ ایک دوپہر کو گھر پر بیٹھے تھے جب گھر میں ضمیر کا کزن فارس داخل ہوا۔ فارس اور ضمیر بزنس پارٹنر کزن تھے، اسی وجہ سے دونوں میں دوستی بھی کافی گہری تھی۔ فارس کو دیکھتے ہی ضمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تو فوراً ہی کمرے سے باہر آتے ہی فارس کو گلے سے لگایا۔ الفت کمرے میں بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ضمیر فارس کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھو الفت، یہ ہے میرا سب سے اچھا دوست فارس۔ ضمیر کی آواز پر الفت چونکتے ہوئے اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ تب تک دونوں کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ الفت کے چہرے کی معصومیت اور بدن کی خوبصورتی دیکھی تو فارس کے قدم وہیں رکے۔ چند سیکنڈ پتھرا جاتی نظروں سے الفت کو گھورا تو الفت کو تھوڑی الجھن محسوس ہوتی دیکھ کر جلدی ہی خود کو نارمل کیا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تو دونوں صوفے پر براجمان ہوئے۔ الفت بھی جلدی سے دونوں کے لیے چائے لے کر حاضر ہوئی تو تینوں بیٹھ کر گپے مارنے لگے، جہاں سے الفت کو یہ بخوبی معلوم ہو چکا تھا کہ دونوں میں دوستی کافی گہری ہے۔ فارس کی نظر بار بار الفت پر جاتی تو اوپر سے نیچے تک الفت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک اترنے لگتی، لیکن الفت نے اپنی غلط فہمی سمجھتے اس بات کو اگنور کیا۔ سوری، میں کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے آپ دونوں کی شادی میں شامل نہیں ہو سکا۔ فارس نے الفت کو دیکھتے بات کی تو الفت اپنی ہی سوچوں سے باہر نکلی۔ تبھی ضمیر نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے کوئی نہیں، مجھے تو معلوم ہی ہے، آخر ہم دونوں کا ہی کام ہے تو کسی نہ کسی کو تو دیکھنا ہی تھا۔ الفت نے بھی ظاہری سی مسکراہٹ دکھائی تو فارس بھی مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کا کھانا میرے ساتھ باہر کھاتے ہیں۔ فارس کی دعوت پر الفت نے نفی میں سر ہلایا لیکن ضمیر فوراً ہی راضی ہو چکا تو الفت ایک دم سے ہی خاموش ہوئی۔ تھوڑی دیر تک تیار ہو کر ایک بہترین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو فارس کی بار بار نظر الفت پر جاتی تو الفت نے خود کو سمیٹتے ہوئے نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ رات بہت دیر تک کھانے سے فری ہو کر واپس لوٹے تو فارس بھی گھر کے دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ دونوں کی شادی کو 10 دن سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے دونوں کے ہی دماغ میں ایک دوسرے سے ایسے دوری خود ہی محسوس ہونے لگی، لیکن ضمیر نے فی الحال الفت سے کوئی ایسی بات نہ کی اور نہ ہی اس سے دوری ختم کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی۔ پھر 2 دن بعد صبح ہی گھر میں ہوتے ہلکے شور پر ضمیر کی آنکھ کھلی تو پریشان چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ گھر والے بیرون شہر کسی رشتہ دار کے گھر کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ تب تک الفت بھی کمرے سے باہر آ چکی تو ضمیر نے کچھ سوچتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا تو الفت بھی ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک گھر والے جا چکے تو دونوں نے بیٹھ کر ناشتہ کیا، پھر دونوں ہال میں ایک رومانٹک مووی دیکھنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جب ضمیر کا چلتا ہوا ہاتھ الفت کے ہاتھ تک پہنچا تو الفت کی نظریں مووی سے ہٹ کر ضمیر کے ہاتھ تک آئیں۔ ضمیر کی آنکھوں میں اتری چمک دیکھتے ہی الفت نے گہرا سانس لیا تو ضمیر سمجھ چکا تھا
या आज भी इनकार ही सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसी चमकती खूबसूरती को देखते आज दमीर से खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल मालूम हुआ, तो आज उल्फत की एक भी न सुनी और इसे जबरदस्ती कमरे में ले आया और जी भरकर अपने दिल को राहत दी, जिसकी तकलीफ की वजह से अब उल्फत गहरी नींद में सो चुकी थी। कोई 2 घंटे बाद दमीर खाना लेकर घर लौटा तो उल्फत को गहरी नींद में सोता देखकर होंठों पर मुस्कुराहट आई। उल्फत की जवानी की लज्जत दोबारा से दिल में उतरती महसूस हुई, तो आगे झुकते उल्फत के होंठों पर एक प्यार भरी मोहर लगाते इसे नींद से उठाया तो उल्फत ने घबराकर आंखें खोली। दमीर का चेहरा इतना करीब देखा तो चीख निकलते निकलते रुकी। दमीर भी हंसता हुआ दूर हुआ तो उल्फत का मुकम्मल होश आया। थोड़ी देर तक दोनों ही खाने की टेबल पर मौजूद थे। घर वालों को बता दिया तुमने? उल्फत ने मोबाइल में बिजी दमीर को देखते सवाल किया तो दमीर ने मोबाइल साइड पर रखते अपना ध्यान खाने की जानिब मोड़ते नफी में सर हिलाया। नहीं, अभी इन्हें भी कॉल करने का वक्त नहीं मिला, जाते हुए कर दूं वो कॉल। वैसे भी 2 दिन तक आ जाएंगे घर वाले और फारिस भी जानता है मैं जा रहा हूँ, तो बाकी काम वो खुद ही संभाल लेगा। जमीर ने जल्दी से खाना खत्म किया और अपनी पैकिंग में मसरूफ हो गया तो उल्फत ने काफी पेश की। अभी कॉफी ही पी रहा था जब बाहर फारिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। फारिस अंदर दाखिल हुआ तो पहली नजर उल्फत पर पड़ी तो होंठों पर मुस्कुराहट सजाते दमीर को देखा। दोनों कुछ देर तक घर से निकल गए तो फारिस ने दमीर को एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। उल्फत भी पूरे घर में अकेली कुछ देर में ही घर के सारे काम खत्म किए और टीवी लगाकर बैठ गई। अब जिस्म पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था। मूवी देखते बार बार मोबाइल को देखती रही, लेकिन दमीर की अभी तक कॉल नहीं आई थी। 1-2 मैसेज भी किए लेकिन कोई जवाब न मिला। मूवी खत्म हुई तो आराम करने के लिए दोबारा से कमरे का रुख किया। बेड पर लेटी तभी दमीर का पहुंचने का मैसेज आ चुका था। मोबाइल साइड टेबल पर रखा और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। काफी देर तक अपनी गुजरी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती रही, फिर न जाने कब सो गई। चूंकि घर में कोई भी ना था इसलिए दूसरे दिन आराम से दोपहर को उठी। अकेले घर में बोरियत महसूस होने लगी। फिर अपना नाश्ता किया, घर के कुछ इधर उधर के काम करके वक्त गुजारा। फिर शाम को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम घुसी, नहाकर बाहर निकली। तभी घर के बाहर फारिस की गाड़ी आकर रुकी। मुस्कुराते चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ तो उल्फत का भीगा बदन देखते ही आंखें एकदम से पत्थर आईं। इसके गीले बाल इसकी कमर पर गिर के इसकी कमीज को भिगोकर इसकी कमर के साथ चिपकाते हुए इसकी कमर की लचक को मजीद वाजे कर रहे थे। भरा हुआ गोल सफेद जिस्म देखते ही फारिस की आंखें बड़ी हुई। उल्फत जो कि अपने ही ध्यान में बाल सुखाने में मसरूफ थी, फारिस की ऐसे मौजूदगी का इल्म ना हो सका। बाल आगे को गिराते इन्हें सुखाने में मसरूफ थी। जब फारिस की नजर उल्फत के सिल्की बालों से होती हुई इसके सीने के गहरे गले में से नजर आती इसकी गुलाइयों पर रुकी। चंद सेकंड ऐसे ही पथराई हालत में खड़ा उल्फत को ही देखता रहा। तभी उल्फत की आईने में से नजर आते अक्स पर नजर पड़ी तो जल्दी से कपड़े ठीक करती वापस मुड़ी तो फारिस का सकता भी एकदम से टूटा। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। फारिस ने फौरन ही खुद को नॉर्मल करते कदम उल्फत की जानिब बढ़ाए तो उल्फत ने भी मुस्कुराते वेलकम किया। हॉल में आकर सोफे पर विराजमान हुआ तो फारिस ने दमीर को कॉल मिलाई। तभी उल्फत ने भी चाय के लिए किचन का रुख किया। दमीर की आवाज स्पीकर से बाहर आई तो उल्फत भी काफी रिलैक्स हुई। थोड़ी देर तक चाय लेकर हाजिर हुई तो कॉल बंद हो चुकी थी। दोनों बैठकर चाय पीने में मसरूफ हुए तो फारिस की नजर बार बार उल्फत के उभारों पर ही रुकती। खुद को बहुत समझाकर अपना ध्यान बदला। आप घर में अकेली बोर ही हो रही होंगी, मैं अपने फार्म हाउस पर जा रहा था, चलिए आपको भी साथ ले जाता हूँ, आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। फारिस ने मुस्कुराते उल्फत को जाने की पेशकश की तो उल्फत ने नफी में सर हिलाया। नहीं फारिस भाई, मैं घर पर ही ठीक हूँ, वैसे भी कल तक घर वालों ने आ जाना है तो खुद ही दिल भी लग जाएगा। आप बताएं दमीर की कब तक वापसी होगी? उल्फत ने फौरन बात बदलने की कोशिश की तो फारिस थोड़ा सोच में पड़ा। इसको अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, काम थोड़ा ज्यादा है। मैंने तो इसे कहा था कि नई नई शादी हुई है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस काम को दमीर मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है इसलिए खुद ही चला गया। खैर आप फिक्र न करें, आ जाएगा। आप उठे तैयार हुए, चलते हैं। फारिस ने उल्फत की बात का पूरा जवाब देते दोबारा से इसे जाने की दावत दी तो उल्फत को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी तो फारिस सोफे से उठ खड़ा हुआ। अरे चले भी, अगर इतना ही शक है तो आपके शोहर से इजाजत ले लूं। फारिस ने उल्फत को जज्बाती से जवाब दिया तो उल्फत ने जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाते नफी में सर हिलाया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फारिस की जिद के आगे दोबारा से इनकार न कर सकी तो तैयार होने के लिए कमरे का रुख किया। फारिस ने एक नजर जाती हुई उल्फत के खिलते खूबसूरत जिस्म को देखा तो होंठों पर मुस्कुराहट खुद ही चली आई। थोड़ी देर तक काले लिबास में मलबूस होकर बाहर निकली तो काले लिबास की वजह से इसकी खूबसूरती अब दुगनी हो चुकी थी। फारिस भी उल्फत की ऐसी खूबसूरती देखकर कुछ देर पत्थराया, लेकिन फिर जल्द ही सर झटक कर अपना हिसार तोड़ते हुए खुद को नॉर्मल किया। थोड़ी देर तक दोनों ही फारिस के फार्म हाउस के लिए निकल गए।
فارس نے زبردستی اپنا دھیان سڑک پر جماتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی، جبکہ گاڑی میں دوبارہ دونوں میں کوئی بھی بات نہ ہو سکی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تو ہر طرف لگے خوبصورت پھول دیکھتی الفت بھی کافی خوش تھی۔ دونوں چلتے ہوئے اندر ہال میں پہنچے تو فارس نے الفت کے لیے بہترین کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر تک کھانا بھی آ چکا تو الفت کھانا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہم کیا یہاں زیادہ وقت کے لیے رکنے والے ہیں؟ الفت کے سوال پر فارس کی ہنسی نکلی۔ ارے نہیں، دراصل مجھے بھوک لگی تھی اس لیے منگوا لیا، بس تھوڑی دیر تک واپس چلے جائیں گے، فکر نہ کریں۔ فارس کے خود اعتمادی سے دیے جواب پر الفت بھی کافی ریلیکس ہو چکی تو دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر فارم ہاؤس کی سیر کرنے لگے۔ الفت بھی تھوڑی ہی دیر میں ریلیکس فیل کرنے لگی۔ دونوں کافی دیر تک واک کرتے رہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے فارس بھائی، میرے خیال سے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ الفت نے چلتے چلتے اچانک بات کی تو فارس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے، لیکن الفت کی بات کا جواب نہ دیا۔ تو دونوں کچھ دیر بعد فارم ہاؤس کی بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ الفت نے واپسی کے لیے بیگ اٹھایا تو فارس تھکے انداز میں سامنے صوفے پر براجمان ہوا۔ الفت نے آئی برو اچکاتے فارس کو دوبارہ بیٹھتے دیکھا، جبکہ فارس تو اپنی ہی کسی سوچ میں گم، نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا تھا۔ فارس بھائی، الفت نے دھیمے لہجے میں آواز دی تو فارس اپنے خیالوں سے باہر نکلا۔ ہاتھ میں موجود بیگ دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ ارے بیٹھ جائیں، چلتے ہیں، گھر جا کر بھی تو آپ نے بور ہی ہونا ہے۔ فارس نے بالکل ریلیکس ہو کر بات کی تو الفت نے بھی مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹائم سے ہی گھر جانا بہتر ہے، چلے چلتے ہیں۔ تو فارس تھکے انداز میں چلتا ہوا الفت کے قریب رکا۔ آپ مجھے بھائی نہ کہا کریں۔ فارس کی بھاری ہوتی آواز الفت کے دماغ کو پوری طرح جگا گئی۔ چند سیکنڈ چہرے پر سنجیدگی آئی، لیکن فوراً ہی خود کو ریلیکس کیا۔ آپ بھائی ہی لگتے ہیں تو بھائی ہی کہوں گی، اور کیا کہوں گی؟ الفت نے مسکراتے جواب دیا تو فارس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ جو بھی لگتا ہوں، لیکن کم سے کم بھائی نہیں لگتا۔ فارس کی نظریں اس کے چہرے سے چلتی ہوئی اس کے سینے پر آ ٹکی تو الفت کے چہرے کی مسکراہٹ بھی سنجیدگی میں بدلنے لگی۔ تبھی فارس نے ہاتھ بڑھا کر الفت کا ہاتھ تھاما تو الفت کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدلا۔ جلدی سے ہاتھ چھڑوا کر فارس سے تھوڑا فاصلہ بنایا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چلو بس ابھی واپس۔ الفت نے اشارے سے باہر جانے کی بات کی تو فارس کی تھوڑی ہنسی نکلی۔ چلیں گے، لیکن یہاں تک آئے ہیں تو تھوڑا انجوائے تو کر لیں۔ فارس نے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے تو الفت کے پیروں تلے سے زمین سرکی۔ پلیز فارس، مجھ سے دور رہو اور مجھے ابھی گھر چھوڑو۔ الفت نے ٹوٹتے الفاظوں میں بات کی تو فارس کی نظریں مسلسل الفت کے باہر کو نکلتے سینے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے الفت کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو الفت کی بے اختیار ہی چیخ نکلی۔ فارس کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جو کہ فارس نے ہوا میں ہی قید کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری کزن کی بیوی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے فارس۔ الفت چلائی تو فارس نے الفت کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے ملائم سینے پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں داخل ہوا تو الفت کی چیخیں مزید بلند ہونے لگی۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بھرپور جوانی اور ایک مکمل جسم تھا۔ اسے الفت کی ایک بھی بات سنائی نہ دی۔ الفت نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن فارس کی طاقت کے آگے اس کی ہر کوشش بیکار رہی۔ فارس نے الفت کو بیڈ پر گراتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز حلق میں دبائی۔ اس کے سینے پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتے خود کے دل کو سکون دینے لگا، جبکہ الفت مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو اس کی قید سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جب کسی بھی طرح سے فارس کی حمانیت میں کمی نہ ہوئی تو فارس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، لیکن فارس کو اس کے نازک ہاتھوں کی مار کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جلد ہی پھاڑتے ہوئے الفت سے فاصلہ ختم کیا تو الفت کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ فارس کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن فارس نہ تو سن رہا تھا اور نہ ہی سنی۔ تبھی ایک ہولناک چیخ پورے کمرے میں بلند ہوئی اور الفت کا جسم ایک دم ہی پتھر کا ہو کر اکڑ چکا تھا۔ درد سے آواز تک حلق میں قید ہوئی تو فارس نے اس کے جسم سے سکون حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے خود کی تکلیف کو برداشت کرنے لگی، جبکہ جسم ایسے جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ فارس نے بے دردی کی ہر حد پار کر دی۔ الفت کے بہتے آنسوؤں سے اور دبی چیخوں سے انجان، بس اپنے سکون کے لیے الفت کی عزت کو تار تار کر دیا۔ پتھرائی حالت میں بت بنی بے بسی کے ساتھ بس چھت پر نظریں گاڑے لیٹی رہی تو تھوڑی ہی دیر میں فارس بھی الفت سے الگ ہوا تو چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پیچھے صوفے پر گرتے ہوئے بیٹھا۔ دل کو سکون حاصل ہو چکا تو آنکھوں کی چمک بھی اب دھیمی ہو چکی تھی۔ چند سیکنڈ ایسے ہی بے بس لیٹی ہوئی الفت کو دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کی جیت کا جشن دل میں اتارنے لگا۔ الفت بہتے آنسوؤں کے ساتھ بہت دیر تک چھت کو ہی دیکھتی رہی، جسم میں ہلنے تک کی سکت باقی نہ تھی۔ اس کی زندگی ایسے موڑ پر بھی آ سکتی ہے، الفت نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اب سوچنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ جس پر اس کا شوہر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا، اسی نے اس کے اعتبار کا فائدہ اٹھایا۔
الفت نے خود کو سہارا دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فارس کے ظلم کی داستان پورے جسم پر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اٹھنا تک محال ہوا تو بوجھل جسم کے ساتھ کروٹ لیتے ہوئے دوبارہ سے بیڈ پر گری۔ بیڈ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہمت جمع نہ کر سکی تو بے سدھ ہو کر دوبارہ سے بیڈ پر گری۔ فارس بھی الفت کو ایسے اٹھتا ہوا ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اپنی کوشش میں ناکام ہوتی الٹی ہو کر گری تو اس کے ابھرے کولہے دیکھتے ہی فارس کے چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلنے لگی۔ فارس، اگر ایسی خوبصورتی کو پورا نہ چکھا تو کیا فائدہ؟ اچھا موقع ہے، ابھی تو خود بھی پورے ہوش میں نہیں۔ فارس کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا تو دوبارہ سے نیت میں فطور جاگ چکا تھا۔ اسی وقت صوفے سے اٹھ کر الفت کی جانب بڑھا۔ الفت جو کہ اپنی حالت سے بیزار پہلے ہی اس کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکی تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فارس اب دوبارہ سے اس کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دینے کے لیے آ چکا ہے۔ اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک فلک چگاف چیخ حلق سے نکل کر کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ آنکھیں پھٹنے کی حد تک باہر کو نکلی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے کمر میں گرم سیسا انڈیل دیا۔ سارے جسم کا خون فوراً سے چہرے میں آ کر جمع ہوا تو آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا آنے لگا۔ فارس نے الفت کو غیر فطری استعمال کرتے دوبارہ سے خود کو سکون دینا شروع کیا، جبکہ الفت کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بہت دیر تک تڑپتی رہی۔ جب برداشت نے بھی جواب دے دیا تو ایسے ہی بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ فارس نے اس کی بے ہوشی کا پورا فائدہ اٹھایا اور جی بھر کے اپنے دل کو سکون دیا۔ الفت کے پورے جسم پر فارس کے جبر کی مہریں ثبت تھی، لیکن وہ دنیا سے بیگانی ہو کر بیڈ پر اوندھے منہ گری پڑی رہی۔ فارس نے خود کے دل کو خوب راحت دی، پھر الفت کو ایسے ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا تو الفت کو ہوش آنے لگا۔ آنکھیں کھولنا تک محال تھا۔ بہت تکلیف کو سہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں اتری سرخی سے پورا کمرہ سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ کافی دیر تک ایسے ہی لیٹی رہی، پھر آہستہ آہستہ دماغ جاگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کافی وقت لگا پوری ہوش آنے میں۔ پھر جب خود کا ساتھ ہوا معاملہ دوبارہ سے یاد آیا تو دل کیا یہی موت آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بہت دیر تک ایسے ہی پتھر بنی لیٹی رہی، پھر خود کے بے لباس ہونے کا خیال محسوس کرتے شرمندگی ہوئی تو جیسے کیسے کرتی اٹھ کر بیڈ سے دور گرے ہوئے لباس تک پہنچی۔ پورا جسم شدید دردوں کی لپیٹ میں تھا، پھر بھی خود کی حالت کو بہتر کیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تو الفت پوری طرح کانپ گئی۔ سامنے کھڑے فارس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو الفت کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ فارس بھی مسکراتے ہوئے الفت کے قریب آیا۔ تمہیں جس دن دیکھا تھا اس دن ہی ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے حسن کو ضرور اپنا کروں گا، بس اچھا موقع نہیں مل رہا تھا۔ تمہاری جیسی جوانی تو میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچی تھی۔ یقین کرو الفت، جو سکون تم سے ملا ہے مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ فارس نے پیار سے الفت کے گال چھوئے تو الفت نے نفرت سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ فارس اپنے کیے پر بجائے شرمندہ ہونے کے فخر محسوس کر رہا تھا۔ الفت بھی فارس کی ایسی باتیں سن کر مزید پریشان ہونے لگی تو فارس نے الفت کو بازو سے کھینچتے ہوئے قریب صوفے پر بٹھایا۔ دیکھو الفت، ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس کا تمہارا تو معلوم نہیں، لیکن میں نے تو بہت انجوائے کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کو یہیں دبا دو۔ ایسے ہی جذبات میں آ کر اپنے شوہر یا کسی بھی اور سے بات کرنے کی کوشش تمہیں ہی بدنامی دے گی۔ بہتر ہے جو ہوا اس کو بھول جاؤ۔ ہاں، اب اگر تم چاہو تو ہم دونوں ایک اچھا تعلق ضرور شروع کر سکتے ہیں، اور تمہیں ضمیر سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایسے ہی میں اکثر بھیج دیا کروں گا، اس لیے دونوں صورتوں میں مرضی تمہاری ہے۔ اگر تم بات باہر بھی نکالو گی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ضمیر بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا۔ فارس نے الفت کو گھورتے ہوئے سمجھانے کا انداز اپنایا، جبکہ الفت بس سر چکائے اس شفاق انسان کی باتیں ہی سنتی رہی۔ الفت کی مکمل خاموشی فارس کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ بکھیر گئی تو کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھا جو کہ رات کے 2 بجا رہی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فارس نے بات ختم کی تبھی الفت گولی کی سپیڈ سے کھڑی ہوتے ہی تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی تو فارس بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ الفت کو گھر ڈراپ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ الفت نے بھی جلدی سے دروازہ لاک کیا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچی۔ کمرہ بند کرتے ہی چیخیں مارتے ہوئے رونے لگی۔ بہت اونچی آواز میں روتے اپنے دل کی تکلیف کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ خود سے فارس کے جسم کی آتی بدبو پر الٹی آنے لگی تو جلدی سے واش روم کا رخ کیا۔ کپڑوں کے ساتھ ہی تیز گرم پانی کے نیچے کھڑی ہوئی تو ہوش واپس آتے محسوس ہونے لگے۔ دماغ نے بالکل ہی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ فارس کی دی ہوئی دھمکی، خود کے ساتھ ہوا ظلم، کیا کرے؟ خاموش ہو جائے یا ضمیر کو بتا دے؟ اگر فارس کی بات سچ نکلی، اگر ضمیر نے واقعی میں اس کا یقین نہ کیا تو ہو سکتا ہے ایسی بات پر ضمیر سے چھوڑ بھی دے، تو ایسے ناپاک کردار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ الفت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔
اتنا بڑا ظلم ایسے کیسے برداشت کر لوں؟ اگر خاموش رہی تو فارس اس کی چپ کا ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا۔ اگر ضمیر نے میرا یقین نہ کیا تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ بہت دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی، جبکہ دماغ انہی سوچوں میں قید ہو کر رہ چکا تھا۔ جب کچھ بھی سمجھ نہ آ سکی تو بہتے آنسوؤں کے ساتھ باہر آئی، چینج کیا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر موبائل کو دیکھا جس پر ضمیر کی کوئی بھی کال نہ تھی، نظریں سامنے دیوار پر ٹکائے اور اپنی ہی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ باقی کی ساری رات ایسے ہی آنکھوں میں گزری، دماغ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہا، لیکن ایسے خود کو لٹتا ہوا سہنا برداشت سے باہر تھا۔ دوسرے دن کی صبح ہوئی، تبھی ضمیر کی کال پر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ ضمیر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے، لیکن ایسے جلد بازی میں اپنی شادی شدہ زندگی کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے پہلے خود کو نارمل کیا، پھر کال ریسیو کرتے ہی ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ چند منٹ ایسے ہی حال احوال کے بعد الفت کو بھی فارس کی باتیں تھوڑی سچ ہوتی محسوس ہوئیں۔ ضمیر، میں سوچ رہی تھی تم فارس کو گھر آنے سے منع کر دو کہ وہ بس تمہارے ہوتے ہوئے ہی گھر آیا کرے، ایسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں تو الفت نے بہت طریقے سے ضمیر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ضمیر الفت کی اتنی ہی بات پر بھڑک اٹھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ فارس کے لیے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ الٹا تمہیں کمپنی دینے آیا ہوگا، اور تم اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو الفت؟ ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، میں فارس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ضمیر نے فوراً ہی فارس کی وکالت کی تو الفت کو اپنی بات کا جواب بخوبی مل چکا تھا، تو فوراً ہی بات بدلی۔ ارے نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، اب تم دونوں کی دوستی کے بارے میں تھوڑا جانتی ہوں۔ الفت نے لا علمی کا بہانہ بناتے ضمیر کا موڈ ٹھیک کیا تو ضمیر کا غصہ بھی تھوڑا کم ہوتا محسوس ہوا۔ فارس کے بارے میں ایسی سوچ کبھی نہ رکھنا الفت، ایک تو میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، دوسرا وہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جو ہمارے کاروبار کو نقصان دے۔ ضمیر نے الفت کو سمجھاتے ہوئے بات ختم کی تو الفت بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک کال بند ہوئی تو پلکوں سے آنسو خود ہی چھلک پڑے۔ ضمیر کو کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور میری بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نے ایسا کیوں بولا، میں اسے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ الفت کو اپنی پوزیشن اچھے سے معلوم ہو چکی تھی، اب یہ سب ضمیر کو بتانا اس کی اپنی شادی کو نقصان دے گا، اور الفت بدنامی لے کر ہی اپنے گھر جائے گی، اس لیے ضمیر کو فارس کے خلاف کچھ بھی بتانے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ فارس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ضمیر اس کی بات کا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ بہت دیر تک ایسے ہی بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ دل میں ضمیر نام کی تکلیف تو تھی ہی، لیکن اب فارس کا کانٹا زیادہ چبھنے لگا۔ وہ ایسے کیسے بچ کر جا سکتا ہے؟ میری زندگی برباد کر کے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، پھر تو وہ میرے ساتھ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، مجھے تو بولنے کا بھی حق نہ رہا۔ الفت کے ماتھے پر بل پڑے، کافی دیر تک اس سب کے بارے میں سوچتی رہی، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک لمبی سانس لی اور خود کو نارمل کیا۔ اٹھ کر نماز پڑھنے لگی تو دل کی سب تکلیفیں خدا کے سپرد کر کے دل کو سکون ملتا محسوس ہوا۔ اب چہرے کی پریشانی پہلے سے کافی کم ہو چکی تھی۔ نماز سے فری ہوئی تو باہر ہال میں آ کر بیٹھی، بار بار دماغ میں ایک ہی سوال، ایک ہی بات۔ فارس کی زیادتی کو سوچتے پلکوں پر نمی خود ہی چمکنے لگی، لیکن رگڑتے ہوئے خود کی پلکیں صاف کی تو ایک لمبا سانس لیتے دل میں فیصلہ کر چکی تھی، اب جیسے فارس نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے ایک اچھا موقع تلاش کیا تھا، اس لیے اب مجھے بھی ایک اچھے موقع کی ضرورت ہے۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا، ایسی ذلت بھری زندگی سے موت بہتر معلوم ہونے لگی، لیکن فارس کو اس کی اس حرکت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دل میں سکون اترا تو اٹھ کر اپنا ناشتہ بنانے لگی، پھر خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ دوپہر کو سسر کی بھی کال آ گئی کہ آج واپس نہیں آ رہے، ابھی مزید 2 دن لگ جائیں گے۔ کال سنتے ہی الفت کے چہرے پر پریشانی اور اداسی دوبارہ سے چھائی۔ اکیلے پورے گھر میں، پھر یہ سب اپنے ساتھ ہونے کے بعد گھر کھانے کو دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ کال بند کی تو حال کا رخ کیا، خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جسم پر موجود نشان اور دردوں سے بار بار دماغ فارس کے نام پر رک جاتا، چاہتے ہوئے بھی خود کو ریلیکس کرنا ناممکن معلوم ہونے لگا۔ بہت دیر تک ایسے ہی بیٹھی اسی بارے میں سوچتی رہی، پھر آنکھوں میں اچانک ہی روشنی چمکتی محسوس ہونے لگی۔ دیوار پر نظریں ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم، نہ جانے کن فیصلوں پر اپنے دل کو مطمئن کر لیا تو چہرے کی پریشانی اب آہستہ سے ختم ہوئی۔ دل میں سکون اترا تو ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا اور جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ بہت بہترین پلاؤ کی تیاری شروع کی تو تھوڑی دیر تک ضمیر کو کال ملائی۔ ضمیر ابھی میٹنگ سے فری ہو کر باہر نکلا، الفت کی آتی کال دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ کال اٹھاتے ہی فون کان کو لگایا تو الفت نے ساس سسر کی 2 دن بعد واپسی کی اطلاع دی تو ضمیر بھی تھوڑا سوچ میں پڑا۔ کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، 2 دن بعد آ جائیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ضمیر کی بات پر الفت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پریشان نہیں، بس ایسے ہی گھر میں اکیلی ہوں تو بور ہو رہی ہوں، تم بھی دبئی جا کر بزی ہو گئے ہو۔
الفت نے بڑے طریقے سے بات دمیر کے کانوں تک پہنچائی، پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک کال بند کی اور دوبارہ سے ہال میں آ کر نظریں سامنے لگی گھڑی پر جمائی۔ الفت جانتی تھی کہ دمیر فارس کو اس کے بور ہونے کا ضرور بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب فارس کی گاڑی گھر کے باہر رکی تو الفت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، لیکن جلدی ہی خود کو نارمل کیا۔ تب تک فارس بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک نظر الفت کے سراپے کو دیکھا تو مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہا تو سوچا تمہیں مل ہی جاتا ہوں، کیا معلوم تمہاری بھی رضامندی مل جائے۔ فارس نے قریب آتے الفت کے گال چھوئے تو الفت نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ایک نظر فارس کو دیکھا۔ بور تو میں واقعی ہو رہی تھی، ضمیر کے امی ابو بھی آج نہیں آ رہے۔ الفت کے چہرے کی مسکراہٹ فارس کو کافی کچھ سمجھا چکی تھی۔ دل میں بے چینی نے ایک دم ہی سر اٹھایا تو آنکھوں میں چمک پھر سے ابھرنے لگی۔ ابھی اس کی خوبصورتی میں ہی کھویا ہوا تھا جب الفت نے مسکراتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں خود کا نظر آتا عکس دیکھا۔ فارم ہاؤس پر چلیں؟ الفت نے دھیمے لہجے میں بات کی تو فارس کی تو باقاعدہ رال ہی ٹپکنے لگی۔ جلدی ہی ہاں میں سر ہلایا تو الفت تھوڑا شرمائی۔ اچھا میں نے گھر میں کھانا بنایا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، دونوں وہیں کھا لیں گے۔ الفت کی ایسی رضامندی دیکھتے فارس کو تو لگا اس نے دنیا ہی جیت لی۔ الفت نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور دونوں ہی فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے۔ فارس بھی بار بار مسکراتی ہوئی الفت کو دیکھتا تو فارم ہاؤس کا رستہ لمبا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ دل چاہا کہ گاڑی میں ہی الفت کو گلے سے لگا لے۔ بہت مشکل سے خود کے جذبات کو قابو کرتے فارم ہاؤس پہنچے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو الفت کو کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا تو فارس کے دل کو بھی راحت ملتی محسوس ہوئی۔ ارے رک تو جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پوری رات ہمارے پاس ہے۔ الفت نے بہت پیار سے خود کو فارس کی گرفت سے آزاد کروایا تو فارس کی آنکھوں میں اتری ہوس کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سیدھا کچن کا رخ کیا اور اپنا بنایا ہوا پلاؤ لا کر فارس کے سامنے بیٹھی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں۔ الفت کی نایاب مسکراہٹ کے آگے فارس ویسے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ اتنی خوبصورت الفت اور ایسی ادائیں فارس کے دماغ پر چھانے لگی۔ فارس نے جلدی سے کھانا ختم کرتے ہی الفت کے قریب ہوا تو الفت بھی فارس کی ایسی بڑھتی بے چینی دیکھ کر مسکرائی۔ لگتا آج بہت موڈ بن رہا تمہارا، تم ایسا کرو کمرے میں چلو، میں تھوڑا فریش ہو کر آتی ہوں۔ الفت نے آنکھ مارتے فارس کو اشارہ کیا تو فارس بھی تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ الفت نے جلدی سے کمرہ باہر سے لاک کیا اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب فارس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے ہی تیز ہوتی محسوس ہونے لگی، پیاس کی شدت بڑھنے لگی تو جلدی سے کمرے سے باہر آنے کی کوشش کی، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے دروازہ نہ کھلا۔ زور زور سے چیختے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ کوئی 5 منٹ ایسے ہی تڑپتے گزرے تو حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ الفت نے کھانے میں زہر ملا کر فارس کو کھلا دیا تھا۔ کچھ دیر تک مزید دروازے پر دستک ہوتی رہی جو کہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی تو الفت کے دل کو راحت ملتی محسوس ہوئی۔ اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو زمین پر بے سود پڑے فارس کو دیکھا۔ منہ سے جھاگ نکل کر فرش پر بہہ نکلی تھی۔ کھلی آنکھوں سے الفت کو ہی دیکھتا رہا لیکن ہلنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی ہی دیر تک جان کی بازی ہار گیا۔ الفت نے تسلی سے اپنی موجودگی کے سب نشان مٹائے، ہر چیز صاف کی تو رات کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ خاموش قدموں سے فارم ہاؤس سے باہر نکلی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی بہت دیر تک ایسے ہی پیدل سفر کیا، پھر ٹیکسی لے کر گھر کے لیے نکل گئی۔ گھر پہنچتے ہی دل کو مکمل سکون حاصل ہو چکا تھا۔ سارا کام پوری تسلی سے انجام دیا۔ کمرے میں بیٹھی اس سب کے بارے میں سوچتی رہی جبکہ اب دل میں کوئی بھی ملال یا خوف نہ تھا۔ پھر پرسکون دماغ کے ساتھ سو گئی۔ اگلے 2 دن ایسے ہی نارمل گزرے۔ ضمیر کی بھی کال آئی لیکن اس نے فارس کو کوئی ذکر نہ کیا۔ 2 دن بعد ساس سسر بھی واپس آ چکے تو الفت نے خود کو نارمل کرتے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کوئی 1 ہفتے بعد فارس کی موت کی خبر پورے شہر میں پھیلی لیکن پولیس کو کوئی بھی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کیس ہی بند کر دیا۔ سب فارس کی ایسی پرسرار موت کی وجہ سے پریشان بھی تھے لیکن کسی کو بھی اس کی ایسے اچانک موت کی سمجھ نہ آ سکی۔ 2 مہینے بعد ضمیر واپس لوٹا، تب تک سارا معاملہ پوری طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ الفت نے اپنی آبرو کا بدلہ اپنی مرضی سے لیتے ہوئے اس سب واقعہ کو ایک برے خواب کی طرح اپنی یادوں سے بھی مٹا دیا اور ضمیر کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کا سفر شروع کر دیا۔